اقبال فرماتے ہیں کہ جو پھول ہے اس کے کھلنے کے عمل میں بھی میں شامل تھا، میں اس کے درد میں بھی شامل تھا، جب اس کے اوپر خزاں آئی تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی رویا، اور جب اس کے اوپر بہار آئی تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی خوش ہوا۔ ضمیر زندگی رابان نمودم، اور زندگی کے ضمیر کو میں نے کھول کر بیان کر دیا، اور جو زندگی کے راز تھے، اسرار تھے، ان کو میں نے قلم کے ذریعے لکھ ڈالا۔ ندانم باغ گفتم نقطہ شوق، اور میں نہیں جانتا کہ میں اپنا یہ نقطہ شوق، عشق کا نقطہ، عشق کا راز کن سے بیان کر رہا تھا، کیونکہ کہ تنہا بودم و تنہا سرودم، میں تنہا ہی رقص کر رہا تھا، میں تنہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جل رہا تھا۔ اقبال کی صرف ایک ہی فریاد اور ایک ہی التجا ہے۔ وہ التجا کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوچہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی ہو، اور اقبال اس کے اندر چل پھر رہا ہو، اور انتہائی گداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کر رہا ہو۔ مرائیں ابتدائی انتہا بس، اور یہی اقبال کی ابتدا ہے اور یہی اقبال کی انتہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن کا۔ آج کے سیشن میں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تصنیف ارمغان حجاز سے رباعیات آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ارمغان حجاز کا ایک حصہ آپ احباب کے سامنے رکھ چکے ہیں، جبکہ یہ دوسرا حصہ جس میں وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور اپنی عرضیاں رکھ رہے ہیں، اپنے دل کا راز رکھ رہے ہیں، اپنی قوم کی شکایات رکھ رہے ہیں، تو یہ حصہ اسی باب میں سے لیا گیا ہے جو اقبال کی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، اور امت کا غم ہے جو اقبال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس نامکمل حصہ کا آغاز فرماتے ہیں، اور اقبال کی ان فارسی رباعیات کو اردو تفسیر اور تشریح کے ساتھ آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مفہوم کو صحیح طریقہ سے آپ احباب کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب کو اس کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان رباعیات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اقبال اپنی پہلی رباعی میں فرماتے ہیں: حضور ملت بیضات تپیدم، نوائے دل گداز آفریدم، ادب گوید سخن را مختصر گوئے، تبیدم آفریدم آرمیدم، تپیدم آفریدم آرمیدم۔ تو اقبال اپنی امت کا غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور ملت بیضات تپیدم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ روشن ملت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے نور کا منبع بن چکی تھی، اس وقت تڑپ رہی ہے اور اندھیری تنہائیوں میں بھٹک گئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو کر کہ یہ ایک الجھنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ حضور ملت بیضات تپیدم، نوائے دل گداز آفریدم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو یہ روشن قوم ہے،
یہ روشن ملت ہے، میں اقبال اس کے لیے بہت زیادہ تڑپا ہوں، اور میں نے کیا کیا، نوائے دل گداز آفریدم، میں نے اپنی شاعری کے ذریعے ایسی صدا پیدا کی ہے کہ جس سے یہ سوئی ہوئی امت دوبارہ جاگ سکے۔ ادب گوئے سخن را مختصر گوئے، فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا بھی سخن بیان کیا، جتنی بھی شاعری بیان کی، اس میں نے کوشش کی کہ بات کو مختصر کروں، جو ان کے دلوں کو تڑپا کر رکھ دے اور انہیں ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے عطا کر دے۔ تپیدم آفریدم آرمیدم، یہاں اقبال ربائی کے آخر میں اپنی کیفیات کا اظہار فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تپیدم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تڑپا ہوں، آفریدم، اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے، آرمیدم، تاکہ میرے اس عشق سے بڑے ہوئے دل کو اطمینان حاصل ہو سکے۔ بصدق فطرت رندان آئے من، بسوز آہ بے تابان آئے من، بدا خاک را ابرے بہارے، کہ در آغوش گیرد دان آئے من، کہ در آغوش گیرد دان آئے من۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میری اس سچی اور خلوص سے بری ہوئی فطرت کے طفیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسود آہ بے تابان آئے من، اور میرے اس بے تاب سوز کے طفیل، بدا خاک را ابرے بہارے، اس مشت بر خاک کو بہار بخشیے۔ یہ باغ جو ویراں ہو چکا، آپ کی امت کا ہرا بھرا باغ جو کہ ویراں ہو چکا، اس کو دوبارہ سے بہار سے روشناس کروائیے، کہ در آغوش گیرد دانہ من، اور یہ جو دانہ میں نے شاعری کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا ہے، اس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کی آبیاری فرمائیے، اس کو پھل پھول لگائیے، اور اس کو وہ درخت بنا دیں کہ جس کے زیر سایہ یہ امت اپنی آنے والی زندگی بسر کر سکے اور اس کی راہ پر چل سکے۔ اس کے بعد اقبال لکھتے ہیں، دلے بر کف نہادم دل برے نیست، متوع داشتم غارت گرے نیست، درون سینہ من منزل گیر، مسلمان زمن تنہا ترے نیست، درون سینہ من منزل گیر، مسلمان زمن تنہا ترے نیست، مسلمان زمن تنہا ترے نیست۔ اقبال اب یہاں آہستہ آہستہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے طفیل اپنی شاعری کو سوز سے رنگ رہے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں خاص طور پر ارمغان حجاز میں ہمیں ایک درد، ایک سوز اور اشکوں کی کیفیت ملے گی، کیونکہ اقبال کی یہ تصنیف ان کے آخری ایام میں لکھی گئی، فارسی زبان میں اور کچھ حصہ اردو زبان میں، جبکہ فارسی زبان میں لکھا گیا یہ حصہ اقبال کے اشکوں پر محیط ہے۔ تو اس میں اقبال نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آہیں رکھ رہے ہیں، اپنی زاری رکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دلے بر کف نہادم دل برے نیست، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا دل نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ مجھے کوئی بھی خریدار نہ ملا۔ میں نے اپنی شاعری کی دولت کو اس قدر عام کر دیا، مگر کوئی بھی اس کو سمجھنے والا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا نہ ملا۔ اور میرے سینے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے بھرا ہوا ہے۔ درون سینہ من منزل گیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آپ کے حضور یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ میرے اس سینہ میں اپنے عشق کو جاگزین فرمائیں اور میرے اس دل میں آ کر بس جائیں، کیونکہ اس وقت عصر حاضر میں مجھ سے زیادہ تنہا تر مسلمان آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اقبال دنیا کی چاشنیوں سے، دنیا کی رونقوں سے الگ تھلگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر بیٹھا ہوا ہے۔ چڑومی در حرم دادم مزامن، ازو موختم اسرار جامن، بدور فتنہ اسر کہن او، بدور فتنہ اسر روامن، بدور فتنہ اسر روامن۔ اب یہاں اقبال اپنے مرشد رومی رحمہ اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، آپ کے روحانی مرشد جن کے آپ بیعت تھے، اور روحانی سلسلہ آپ کا جو مولا روم سے جا ملتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ چرومی در حرم دادم مزامن،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مولا روم کی طرح حرم میں سہنے حرم میں اذان دی، ازوا موتم اسرار جامن، اور جان کے جو چھپے ہوئے اسرار تھے ان کو کھول کر بیان کر دیا۔ آپ کی سوئی ہوئی امت کے سامنے میں نے جان کے ان رازوں کو بیان کیا اور ان کے سامنے پوشیدہ جو اسرار تھے ان کو کھول کر بیان کر دیا۔ بدور فتنہ یسرے کہن او، فرماتے ہیں کہ مولا روم بھی اس وقت فتنہ کے دور میں اب جاگزین ہوئے اور انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ اسی طرح بدور فتنہ یسرے روامن، میں بھی آج فتنہ کے دور میں تنہا حالات کا سامنا کر رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں گلستان زی خاک من برانگیز، نمے چشمم بخون لالائے امیز، اگر شایان نیم تیگے علیرا، اگر شایان نیم تیگے علیرا، نگاہ دا چو شمشیر علی تیز، نگاہ دا چو شمشیر علی تیز۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گلستان زی خاک من برانگیز، میری یہ جو خاک ہے اس سے گلستان پیدا کیجئے کہ جس سے ایسے پھل بوٹے نکلے کہ جہاں نوجوان امت جو ان سے ہیں وہ ان بوٹوں سے، ان پھولوں سے خوشبو حاصل کر سکے اور خود کی آبیاری کر سکے۔ نمے چشمم بہون لالائے میز، اور میری آنکھوں سے ایسے آنسو بہ رہے ہیں جو کہ خون لالا کی مانند ہیں۔ اقبال یہاں گلاب کے پھول کی تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے وہ اپنی ارتقاء کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ لالا کی صورت میں ہوتا ہے، تو اقبال فرما رہے ہیں میری آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں، جو اشک بہ رہے ہیں، وہ خون لالا کی مانند ہیں۔ اگر شایان نیم تیگے علیرا، اب مولا علی شیر خدا کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بارگاہ الہی، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مولا، اگر میں مولا علی شیر خدا کی تلوار کو حاصل نہیں کر سکتا، نگاہ دا چو شمشیر علی را تیز، تو مجھے ایسی نگاہ عطا کیجئے جو مولا علی شیر خدا کی سیف اللہ کی طرح تیز ہو اور میں چیزوں میں چھپی ہوئی حکمت کو بخوبی جان سکوں۔ پھر فرماتے ہیں مسلمہ تو بساحل آرمید است، خجل از بحر و از خود ناامید است، جزی مرد فقیر درد مند، جراحت ہائے پنہانش کے دیدات، جراحت ہائے پنہانش کے دیدست، جراحت ہائے کے پنہانش کے دیدست۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ساحل آرمیدست، کہ یہ جو مسلمان ہے یہ ساحل پر بیٹھا ہوا ہے اور آرام طلبی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے اندر اس قدر جان باقی نہیں کہ یہ ساحل کی سمندر کی جو لہریں ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، اور اس کے پاس وہ نور علم نہیں، وہ نور حکمت نہیں جس کے ذریعے یہ ان لہروں کو بخوبی مقابلہ کر سکے اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے۔ خجل از بحر و از خود نا امید است، اور یہاں مایوسی کا مقام یہ ہے کہ یہ نا امید ہو چکا ہے، اس نے حرکت کو چھوڑ کر آرام طلبی اختیار کر لی اور نا امید ہو گیا، اس کی تمام تر امیدیں مغرب سے وابستہ ہوگی، اور اے میرے مولا یہ تیری رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ گیا۔ جزی مرد فقیر درد مندے، اب اقبال خود سے مخاطب ہیں کہ اے میرے مولا اس اقبال فقیر کے علاوہ اس امت کے درد کو کوئی بھی نہ سمجھ سکا، اور ان کے دردوں کا علاج بھی مجھ جیسے حکیم کے پاس ہے۔ جراحت ہائے پنہانش کے دیدست، اور میں ہی جانتا ہوں کہ ان کی جراحت کیسے ہوگی، ان کے دردوں کا علاج کیسے ہوگا۔ اس کے بعد اقبال لکھتے ہیں کہ گفتو راہ کے آئے بوئے یارے، کہ دادو راہ امید نو بہارے، چواں سوزے کہن رفتز دمیو، کہ زد بر نیستانے او شرارے، کہ زد بر نیستانے او شرارے۔ اب اقبال یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کر رہے ہیں کہ یا میرے مولا اس مسلمان کو کس نے کہا کہ دوست کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے؟ اے میرے پاک پروردگار اس مسلمان کو تجھ سے جو شناسا کس نے کیا؟ اقبال نے کیا کہ داد و راہ امید نو بہارے، اور اس کو نئی بہار کی امید کس نے دی؟ اقبال نے دی۔ چواں سوزے کہن رفتز دمیوں،
क्योंकि जो इकबाल है उसके अंदर जो दम है, सांस है, वो कोहन है, पुराना सांस है जो हमारे बुजुर्गों और फकीरों ने हमें बख्शा और हमारे अंदर नई रूह फूंकी। मेरे पास कदीम का इल्म है और वो ऐसा इल्म है जो कभी भी जंग आलूद नहीं हो सका और कभी भी खत्म नहीं हो सकता कि ज़ब्बा नीस्ताने ओ शरारे। और इकबाल ही था कि जिसने इनके जंगल के बांसों के जंगल में शरारा लगाया, यानी कि चिंगारी फेंकी और एक आग को बरपा दिया। अब यहाँ इकबाल तशबीह दे रहे हैं जंगल जो कि बांसों का जंगल है, उसके अंदर अगर एक चिंगारी फेंक दी जाए तो पूरे का पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है और जलकर राख हो जाता है। तो इकबाल एक बांसों के जंगल को तशबीह दे रहे हैं उम्मत मुसलमा से कि इस सोई हुई उम्मत को के अंदर जो चिंगारी है मैंने अपनी शायरी की सूरत फेंकी है। अब देखें कि वो किस वक्त एक तूफान की सूरत इनके अंदर लावा पैदा होता है और ये ए पाक परवरदिगार तेरी शनासाई और तेरी मार्फत हासिल करने के लिए तेरी जानिब दौड़ लगाते हैं। इसके बाद इकबाल फरमाते हैं ज़िबैर खुद बजोए मन गहरदा मतवाए मन बगो हो दश्त दर्दा दिलम नक शोद अज़ां तूफान के दादी मरा शोरेज़ी तूफाने दिगरदा मरा शोरेज़ी तूफाने दिगरदा। इकबाल फिर से नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अपनी इल्तिजा रख रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं इस बहर में खुद बजोए मन गोहरदा, ए पाक ए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरी नहर है इसको समुंदर सी गहराई और गहराई अता फरमाएं, इसके अंदर वो लहरें उठाएं जो कि असर रखती हों और दूसरों को भी फैज याब कर सकें। मताए मन बको हो दश्त दर्दा, और मेरी जो शायरी है, मेरी जो शायरी की दौलत है, इसको कोहो बेअबां पहाड़ों और वैरानों तक भी फैला दे, इसको ऐसी चाशनी बख्शें, ऐसी इसके अंदर फैज याब कर दें इसको कि ये उन इलाकों में भी पहुंच जाए जहां कोई भी तबलीग करने वाला नहीं, तालीम देने वाला नहीं। दिलम नक्शोदा तूफान के दादी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त जो मेरे दिल में तूफान है वो कम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह करम कीजिए और मेरे दिल को इश्क के तूफान से रोशनास करवा दीजिए। फरमाते हैं बजलवत ने नवाजी हाय मन भी बखलवत खुद गुदाजी हाय मन भी गिरफ्तम नुक्ता फकर अज न्यागा जी सुल्तान बे नियाजी हाय मन भी जी सुल्तान बे नियाजी हाय मन भी। तो इकबाल यहाँ फिर से अपनी कैफियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हैं। फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे थे कि मैं जलवत में यानी कि लोगों के दरमियान मैं किस तरह तड़प रहा था और मेरा जो दिल था वो इश्क के समुंदर की तरह ठाठे मार रहा था। बखलवत खुद गुदाजी हाय मन भी, और आप मेरी तन्हाई से भी बाखूबी वाकिफ हैं कि जब मैं तन्हा होता हूं तो मेरे अंदर कौन सा गुदाज और कौन सा सोच पैदा हो रहा होता है। गिरफ्तम नुक्ता फकर अज न्यागा, बार फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बुजुर्गों से फकर का एक इंतहाई बारीक नुक्ता समझा और उसको दिल में उतार लिया। अब उसका असर क्या हुआ, जी सुल्तान बे नियाजी हाय मन भी, कि बादशाहों के सामने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अपने सर को झुकने नहीं दिया और उनके सामने इंतहाई बेनियाजी के साथ और शान और शौकत के साथ बैठा, यहां तक कि बादशाह खुद मेरे आगे सर झुका रहे हैं। मैं आपके दर का फकीर हूं और मुझे ये शान और शौकत नसीब हुई कि वक्त के बादशाह भी मेरे सामने सर झुका रहे हैं। बहरहाल के बदम खुश सरूदम नकाबज रूए हरमानी कशूदम मपुशज इस तरह मन के बादोस्त दमे मुदम दमे दीगर नबूदम। अब इकबाल फरमाते हैं कि बहरहाल हालात जो भी रहे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन मैं खुश रहा, मैं इत्मीनान में रहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तराने गा रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के इश्क में कलम उठा रहा हूं। निकाबाज रूह हर मानी कशूदम, और मैंने अल्फाज के निकाब उठा दिए, अल्फाज के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए थे
ان کو میں نے اتار پھینکا اور ان کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو میں نے افشاں کر دیا. مپرس عزیز طرح بے من کے بعد دوست اور دوستوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا بھی ہوتا تھا اور نہیں بھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا. کیا وجہ تھی؟ دمے بودم دمے دیگر نہ بودم. ایک لہجہ تو میں دوستوں کے درمیان ہوتا تھا مگر روحانی طور پر میں ان کے درمیان موجود نہیں ہوتا تھا. میرے جو سوچ اور فکر تھا وہ اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہو چکا تھا اور میں ہر لحظہ انہی کے لیے سوچ رہا تھا اور انہی کے لیے پریشان تھا. شریک درد و سوز لالا بودم ضمیر زندگی را وا نمودم ندانم با کی گفتم نقطہ شوق کہ تنہا بودم و تنہا سرودم کہ تنہا بودم و تنہا سرودم. اقبال فرماتے ہیں کہ جو پھول ہے اس کے کھلنے کے عمل میں بھی میں شامل تھا, میں اس کے درد میں بھی شامل تھا. جب اس کے اوپر خزاں آئی تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی رویا اور جب اس کے اوپر بہار آئی تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی خوش ہوا. ضمیر زندگی را وا نمودم, اور زندگی کے ضمیر کو میں نے کھول کر بیان کر دیا اور جو زندگی کے راز تھے, اسرار تھے, ان کو میں نے قلم کے ذریعے لکھ ڈالا. ندانم باغ گفتم نقطہ شوق, اور میں نہیں جانتا کہ میں اپنا یہ نقطہ شوق, عشق کا نقطہ, عشق کا راز کن سے بیان کر رہا تھا, کیونکہ کہ تنہا بودم و تنہا سرودم, میں تنہا ہی رقص کر رہا تھا, میں تنہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جل رہا تھا. اقبال کی صرف ایک ہی فریاد اور ایک ہی التجا ہے. وہ التجا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوچہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی ہو اور اقبال اس کے اندر چل پھر رہا ہو اور انتہائی گداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کر رہا ہو. مرائیں ابتدائی انتہا بس, اور یہی اقبال کی ابتدا ہے اور یہی اقبال کی انتہا ہے. دوسرے شعر میں اقبال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی شخصیت, آپ کی ذات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں خراب جرت یا رند پاکم, کہ میں اس رند پاکم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں اس رند پاکم کا غلام ہوں جس نے کہا تھا خدارا گفت تمہارا مصطفیٰ بس, کہ یا پاک پروردگار مجھے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے اور آپ کا عشق چاہیے. تو یہاں اقبال غزوہ تبوک کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں. غزوہ تبوک کا وہ واقعہ کہ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب سے حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ جنگ کی تیاری کرو اور اسلام کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو, تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے اپنے گھر کا سارا مال اسلام کی راہ میں وقف کر دیا, یہاں تک کہ اپنا جو قمیض مبارک تھا, جو کرتا پہن رکھا تھا بدن پر, وہ بھی اسلام کی راہ میں دے دیا, اور جو ٹاٹ کا لباس تھا وہ آپ نے پہن لیا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ پیوند اس طرح کے تھے کہ جو بے شمار تھے اور بٹنوں کی جگہ آپ رضی اللہ عنہم نے کانٹے لگا رکھے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ حالت اور کیفیت دیکھی تو فرمایا اے صدیق تو گھر والوں اور اپنے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو اقبال اسی کیفیت کو یہاں اقبال ایک شعر اپنے اردو دیوان میں فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو اقبال اس شعر کے ذریعے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کی اس وقت کی کیفیت کا بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صدیق اور اس کے گھر والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کا عشق کافی ہے. تو اسی ربائی کے ساتھ اقبال اپنے اس باب کا اختتام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح اقبال کے اس مجموعہ کلام کو آپ احباب کے سامنے آسان الفاظ اور آسان تشریح کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو اس کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ
الا البلاغ المبین۔